بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر کے اندر سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 142 سے 145 142 سے 145 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ کیونکہ مشرکین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کی جو جہالتیں ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اگر ان کی جہالتیں دیکھنی ہوں تو یہی آیات جو ہیں سورۃ الانعام کی ان کا مطالعہ کیا جائے، تو انہی کی جہالتوں کا ایک جو ہے نتیجہ، اس کا ثمرہ جو ہے وہ آج ہمیں مزید ہم اس کے آگے پڑھیں گے، جس میں انہیں خود ساختہ جو حلال اور حرام ٹھہرائے تھے ان کا مزید بیان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جیسے انہوں نے اپنے لیے ایک جہالت کی بنیاد پر، بے علمی اور کم علمی کی بنیاد پر خود ساختہ حلال و حرام ٹھہرائے، تو اللہ رب العزت نے جو شریعت محمدیہ کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حلال و حرام جانوروں کا جو تذکرہ فرمایا ہے، وہ اللہ رب العزت نے جو مقرر فرمائے ہیں ان کا تذکرہ، اور اسی ضمن میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ کے اندر، یعنی جو شریعت جو قرآن اور سنت کا نام ہے، ان دونوں نے جن حلال و حرام کو مقرر فرمایا ہے خصوصاً جانوروں کے معاملے میں، تو آج ہم انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو اپنا پہلا موضوع ہمارا جہالت کا ثمرہ اور خود ساختہ حلال و حرام کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ ہم نے 3 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور من الانعام، انعام میں سے، انعام یعنی چوپائے، کیٹل جس کو بولتے ہیں، چوپایوں میں سے، حمولتاً، حمولتاً یہ حمل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے جو اردو زبان میں، تو حمل کا مطلب ہے بوجھ، تو حمل یعنی بوجھ اٹھانا، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، یعنی جان چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے چوپائے، وفرشن، اور زمین سے لگے ہوئے، یعنی زمین سے لگے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ جو اتنے بڑے قد کات میں اتنے بڑے نہیں ہیں، تو یہ مراد یہاں پر وہ ہے۔ کلو مما، فرمایا کلو تم سب کھاؤ، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ، رزقکم رزق دیا، کم تم سب کو، اللہ نے، یعنی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا، اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، خطوات یعنی اس کا جو قدم ہے، اس کا جو نشان راہ ہے، اس کی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، تم سب کا، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، بے شک وہ تم سب کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ 8 ازواج، فرمایا کہ یہ جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں سے تذکرہ فرمایا جو مین کیٹیگریز کا، 8 8 ہیں، ازواج قسمیں،
ازواج یہاں پر یہ اصل میں زوجن اس کی جمع ہے، اور زوجن جو ہے عربی زبان کے اندر یہ جو میل نر یا مادہ جو دونوں ہی ہیں ان دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ زوج میل کے لیے بھی اور فیمیل کے لیے بھی، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ کس میں کیا گیا ہے، یعنی جوڑے نہیں کیا گیا، ورنہ 8 جوڑے سے مراد یعنی 16 چیزیں ہو گئی، نہیں، یہ اصل میں 8 ہی جانور ہیں، 8 جانوروں کا تذکرہ کیا گیا۔ ثمانیۃ ازواج یعنی 8 قسم کے جانور، من الضأن بھیڑ میں سے، اثنین 2 یعنی بھیڑ میں سے 2 سے مراد اس کے نر اور مادہ، ومن المعز اثنین اور جو بکری ہے اس میں سے بھی 2۔ کل آپ فرما دیجئے الذکرین کیا الذکرین دونوں نر حرما اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا پھر دونوں مادہ، یعنی اللہ نے ان میں سے جو دونوں مادہ ہیں جو پیچھے جن کا تذکرہ ہو گیا، یا پھر دونوں نر ان کے جو ہیں دونوں ہی قسموں کے جو 2 نر ہیں اور 2 مادائیں ہیں، ان میں سے کس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے تو ان میں سے کسی کو بھی حرام نہیں قرار دیا ہے۔ اما اشتملت علیہ، اما یا اشتملت یعنی وہ مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام رحم، الانثیین دونوں ماداؤں کے، ارحام یہ جمع ہے رحم کی، الانثیین دونوں ماداؤں کے، یعنی ان ماداؤں کے پیٹوں میں جو رحم کے اندر جو بچہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی اس کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ یہ سوالیہ انداز میں یہاں پر بات کی گئی۔ یہ سوال کے لیے ہے، الذکرین حرم ام الانثیین۔ آگے فرمایا نبئونی، نبئ اس سے مراد ہوتا ہے خبر دو، اور یہ ایک سوال اور یعنی ایک حکمیہ ایک امر ہے، خبر دو نی مجھے، اور اسی سے لفظ جو ہے نبی بھی بولا جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں نا انبیاء، نبی، رسول، تو نبی کہتے ہیں اسی کو کہ جو خبر دیتا ہے کوئی، تو نبئونی خبر دو مجھے، بعلم علم کے ساتھ، یعنی مجھے جو تم خبر دے رہے ہو وہ اس کی بیس کوئی علم ہونا چاہیے، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سب سچے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ آگے مزید، اب آگے جو 8 اللہ نے جوڑے پیچھے تذکرہ کیا اس کی وضاحت ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اثنین 2 یعنی ان کے بھی نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اور گایوں میں سے، اثنین 2 یعنی جوڑا جوڑا، ابل کا بھی اور بکر کا بھی، یعنی نر اور مادہ اونٹوں میں سے اور نر اور مادہ گایوں میں سے۔ کل آپ فرما دیجئے، الذکرین کیا ان دونوں کو، دونوں نر جو ہیں، حرما اس نے حرام کیے ہیں، ام الانثیین یا پھر دونوں مادائیں کیا اس نے حرام کی ہیں، ام اشتملت یا وہ بچہ جو مشتمل ہیں، علیہ اس پر، ارحام الانثیین یہ سیم وہی والا جملہ ہے جیسے پہلے آیا تھا، یا پھر ان دونوں ماداؤں کے رحم میں جو مشتمل بچہ ہے کیا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ام کنتم شہداء، ام کیا کنتم تم سب تھے، شہداء یہ حاضر کو کہتے ہیں، یعنی وہاں پر جو گواہ ہے، کیا تم اس پر حاضر تھے، اذ جب، وصاکم جب وصیت کی تھی تم سب کو، اللہ نے بہذا اس کی، یعنی کیا اللہ رب العزت نے پہلی بات تو تمہیں اس کی وصیت کی تھی، اور کیا تم وہاں پر موجود تھے، یعنی کیا تم نے خود اللہ سے سنا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ باتیں کہی ہیں جو تم اپنے سے گھڑ رہے ہو۔ فمن پھر کون، فا پھر من کون، اظلم سب سے زیادہ ظالم، یعنی اظلم یہ یہاں پر کمپیریٹیو ڈگری ہے، جیسے اکبر سب سے بڑا، اور اسی طرح اظلم سب سے ظالم، پھر کون ہے سب سے زیادہ ظالم، ممن اس سے جو، اس میں سے جو، یہ من اور من کو ملایا ہوا ہے، من سے من جو، تو ممن اس کو اکٹھا لکھا گیا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جو افطرا کرے، گھڑے باندھ لے اپنے پاس، یعنی جھوٹ بنا لے، علی اللہ اللہ پر، کذبن ایک جھوٹ، یعنی جیسے جھوٹ بولا جاتا ہے اس طرح سے، یعنی صحیح جھوٹ جو اللہ پر باندھے، لیدل مقصد بتایا، لی تاکہ، یدل وہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ رب العزت پر بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ باندھے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، ظلم کرنے والے لوگوں کو، اور ظلم سے مراد جو ہے وہ عموماً اور خصوصاً جیسے یہ آیات جن حوالے سے چل رہی ہیں، یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہم نے 3 آیات تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اب ان کا مختصراً اس حوالے سے اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو بات شروع کی، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا،
ہم جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو درس پڑھا تھا اس میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی جہالت کے تذکرے کیے، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے انشاء کی بات وہاں پر آئی تھی، اللہ نے پیدا کیا ہے یہ جتنے بھی جاندار ہیں جو اللہ رب العزت نے، جو مویشی ہیں، اللہ رب العزت نے ان چوپایوں کو، مویشیوں کو، جانوروں کو پیدا کیا، جبکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر خود اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتے ہوئے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا پچھلی دفعہ کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ یہ فلاں جو جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر تو وہ زندہ پیدا ہوگا تو وہ مردوں کے لیے صرف حلال ہے، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام گھڑ لیے تھے، بنا لیے تھے، جبکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کی ان باتوں کو رد کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہر طرح کے، جیسے پیچھے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو پیدا کیا ہے، تو لہٰذا ان سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ انشاء کی بات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، تو وہی اصل میں وہی بات ہو رہی ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، کہ اللہ رب العزت نے جیسے باقی جانوروں کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جو بوجھ اٹھانے والے یعنی جانوروں کو مزید اللہ نے کیٹیگرائز کر دیا یہاں پر، کہ جو چوپائے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو حمولہ ہیں، جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور مثلا اونٹ ہیں، اونٹوں کے اوپر بوجھ رکھا جاتا ہے، سواری کی جاتی ہے۔ اسی طرح بیل ہیں اور ان کے اوپر بوجھ ڈالا، نارملی کیا ہوتا ہے ان کے اوپر زیادہ تر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، جبکہ یہ بوجھ کو کھینچتے ہیں، یعنی یہ کھینچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو لیکن دونوں ہی یعنی بوجھ کو اٹھانے یا بوجھ کو کھینچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گاڑیوں کے آگے بھی لگتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بھی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرشن یعنی جو فرش کے ساتھ لگے ہوں، یعنی زمین سے لگے ہوئے، اور اس سے مراد اصل میں کیا ہے، بھیڑ اور بکری، یعنی بہت چھوٹے چھوٹے جو ہیں، یعنی جن کو بوجھ لادنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بہت لمبے قد کاٹ والے بڑے جانور نہیں ہیں بلکہ چھوٹے ہیں، فرش کے ساتھ جیسے لگے ہوں۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ اصل میں ان سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر تو صرف کیٹیگرائزیشن کر دی کہ بوجھ اٹھانے والے یا پھر فرشن، یہ دونوں ہی طرح کے اللہ رب العزت نے اصل میں جانداروں کو یہ پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ، کہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی اللہ نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہے کہ ان سے روکا نہیں ہے، حرام نہیں قرار دیا ہے، لہٰذا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ۔ اچھا، یہاں پر ہم نے جیسے پہلے بھی بات یہ کر دی کہ اس میں حالانکہ بیل جو ہے یعنی وہ بوجھ اوپر نہیں اٹھاتا ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں لادا جاتا ہے، حمولتن میں اصل میں تو ہے بوجھل یعنی بوجھ اٹھانے والا، لیکن کیونکہ وہ بوجھ کو کھینچنے والا ہے تو لہٰذا یہ اسی حکم میں آ جاتا ہے، بوجھ لادنا ہی اس کو کہہ دیں گے، اس لیے اس کو بھی اس معنی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اس لیے کہ لہٰذا تم اس میں سے کھاؤ، کلوا مما رزقکم اللہ، تم اس میں حرام اپنی طرف سے حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کلو، کہ تم سب کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ اللہ کا رزق دیا ہوا ہے، تو لہٰذا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا کہ اس کو حرام ٹھہرانا ہے یا حلال ٹھہرانا ہے، اس کو کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا۔ تم اپنی مرضی سے، اپنی منمانیوں کے ذریعے سے حلال حرام نہیں ٹھہرا سکتے ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنا حکم بتا کر کہ یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے لہٰذا تم اسے کھاؤ، اور جو ان کا اپنا تھا، اپنی منمانی تھی، جو اپنے پاس سے انہوں نے حلال حرام جو ٹھہرائے تھے، اس کے اوپر اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ یہ جو تم نے خود سے حرام ٹھہرا لیا ہے چیزوں کو، یہ اصل میں شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کے اوپر کے قدموں پر چلنا ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی مت کرو، جس کی اصل میں پیروی کرتے ہوئے آج کے بھی اور ہر زمانے کے جو جاہل ہیں وہ اصل میں اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور اپنی طرف سے بہت سی چیزیں دین کے اندر اپنے اوپر یا حرام ٹھہرا لیتے ہیں یا اپنے پاس سے ہی اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطان کے راستے اس کے قدم ہیں، اور اس کے قدم پہ قدم ہم نے نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کی اس اطاعت کی روشنی کی پیروی کرنی ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلو، کہ تم سب کھاؤ، انہ لکم عدو مبین، اور یہ جو شیطان ہے جس سے اللہ رب العزت فرمایا کہ تم اس کی اتباع نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن مجید میں حتیٰ کہ انسان کو اس کے جو والدین ہیں آدم اور حوا ہیں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے غیرت بھی دلائی ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، ان کو نکالنے والا ہے جنت کے اندر سے،
تو لہٰذا اس لیے تم اس کو اپنا دشمن بناؤ، یعنی وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن بالکل الٹ ہے، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیونکہ جب سمجھیں گے، جب اس حوالے سے ہم یعنی کیئر کریں گے، پھر ہم زیادہ کیئرفل ہو جائیں گے۔ ہم کوئی بھی عمل کرنے لگے ہیں، حلال حرام کی بات جب آتی ہے تو زیادہ کیئرفلی ہم بات کریں گے، ہم زیادہ احتیاط کے ساتھ احتیاط کا مد نظر جو ہے رکھیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ کوئی چھپ چھپا کے کام نہیں کر رہا ہے، وہ بالکل کھلے میں وہ تو کہتا ہے کہ جناب یہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور لوگ اس کے پیچھے خود سے چلتے ہیں، وہ کسی کو دھکے سے چلاتا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت جو پیچھے بات چل رہی تھی اس کو آگے فرمایا ثمانیۃ ازواج، اور اسی طرح جو پچھلی آیات کے اندر بات آئی تھی کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، انشاء کا لفظ ہم نے بات کی، تو اس آیت میں جو آیت نمبر 141 میں انشاء کا لفظ تھا، یہ اس کا اصل میں مفعول ہے کہ اللہ نے کس کو پیدا کیا، تو بتایا کہ ثمانیۃ ازواج، اللہ رب العزت نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ تو یہاں پر جوڑے سے مراد، جیسے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی کہ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے وہ اس جوڑے میں ہر فرد کو کہتے ہیں، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، تو زوج ہی کہلائے گا۔ تو اسی کے مطابق ترجمہ جو ہے یہاں پر 8 کس میں کیا گیا ہے، 8 جوڑے نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر 8 جوڑے کہیں گے تو معنی کچھ بن جائے گا کہ جیسے 16 ہے۔ تو یہ 8 اصل میں کیا ہیں، ان سب کو اگر ایک جگہ پہ گن لیں، جیسے ہم اس 2 آیات میں ہم نے دیکھا، آیت نمبر 143 میں اور 144 میں اللہ رب العزت نے یہ 8 جو ہیں گنوائے ہیں، فرمایا کہ وہ 4 اصل میں چیزیں ہیں، کیا؟ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، یعنی یہ 4 بنیادی چیزیں اصل میں بتا دی، یہ بنیادی ہیں، اور آگے پھر ان سے ریلیونٹ جو چیزیں جو ہیں دیگر بھی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو 4 جانوروں کی کیٹیگریز جو ہیں وہ گنوا دی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ، گائے، یہ 4 ہیں، اور ان کے پھر نر اور مادہ ہیں، تو پھر یہ ٹوٹل 8 ہو گئے، تو جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کل الذکرین حرم، کہ کیا اللہ رب العزت نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے، جیسے ہم پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا، اور اس سے پیچھے بھی ہم نے جو یعنی سورۃ المائدہ وغیرہ کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ بحیرہ اور صائبہ، بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر خود ہی حرام قرار دے دیا، کسی کو کسی کے نام پر کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کا نام لیا جائے گا، یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے، یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں جگہ کا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو مردوں کے لیے حلال کر دیا، کچھ کو عورتوں کے لیے حرام کر دیا۔ تو ان سب کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہ کیا اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے؟ کل الذکرین حرم، کہ کیا یہ دونوں نر حرام ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر ان کے پیٹوں میں ان عورتوں کے جو ان کی مادائیں ہیں، ان کے رحم کے اندر جو بچے ہیں، کیا ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ تو لہٰذا کیونکہ یہ سب انہوں نے اپنے پاس سے گڑا تھا، تو اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں ان سے پوچھا کہ تم خود ہی بتاؤ، تم خود اس بات کو جاننے والے ہو کہ اس کے اوپر تمہارے پاس دلیل اصل میں کیا ہے، کہ اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی نہ عقلی دلیل ہے کہ عقل کوئی مانتی ہو کہ جناب ہم نے مردوں کو تو اس کوئی عقلی مفروضے کے اوپر ہم نے حرام قرار دیا ہے، یا پھر عورتوں کو اس انداز میں ہم نے حرام قرار دیا ہے، نہ تمہارے پاس اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل ہے۔ اور یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے، نقلی دلیل اور عقلی، عقل تو بلکہ واضح ہوا کہ تم کسی لاجک کے ذریعے سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر لاجک والوں کو بات کی ہے کہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ کہاں سے اس کو حرام کر دیا ہے، کس نے اس کو حرام کہا ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور نقل سے مراد ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت سے نقل ہو کر کوئی چیز آئی ہو، یعنی نقل سے مراد وہ نہیں ہے جیسے ہم اردو زبان میں کوئی چیز اصلی اور نقلی بولتے ہیں، یعنی اصل کے مقابلے میں نقل، یعنی فیک، یہ فیک یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی ہم جو بات یہاں پر نقلی کر رہے ہیں، یا اکثر آپ کو جو مصادر ہیں اسلامی ان میں اکثر یہ اس طرح کے جملے یا اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو نقل سے مراد ہوتا ہے یعنی جو پیچھے نریشن کے ذریعے آیا ہو، نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہو، جس کے پیچھے کوئی اتھارٹی اور پوری نریشن کی چین ہو، اور اس کے اوپر آپ قرآن و سنت کے دلائل دے سکتے ہو کہ فلاں اس کے راوی ہیں، فلاں طریقے سے ہم تک یہ ثابت طریقے سے پہنچی ہے، تو اس سے مراد نقلی اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا نبئونی بعلم، تمہارے پاس اس کا علم کیا ہے، بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا، یعنی لاجک تو تمہارے پاس ہے نہیں، اسی لاجک سے تو ثابت کر نہیں سکتے ہو، نہ کسی سائنٹیفک طریقے سے، نہ کسی عقلی کوئی اور طریقے سے، تو لہٰذا تم اس کے اوپر علم لے کر آؤ کہ علم اصل میں کیا ہے، تمہارے پاس کیا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر تم نے اس سب کو اپنے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ٹھیک ہے لے کر آؤ، اور یقیناً وہ سچے نہیں ہیں، ان لوگوں نے اپنے طرف سے خود اللہ رب العزت کے اوپر یہ جھوٹ گھڑے تھے۔
تو اس لیے فرمایا اور اگر کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے، کوئی علم کی بنیاد پر کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ، اور یقیناً یہ علم کی بنیاد پر نہ تھا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دیگر دو جوڑے ہیں ان کی بات کی، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی ٹوٹل 4 جو اصل جانور تھے، اور پھر ان کے اثنین یعنی ان کے جو جوڑے ہیں، ان کے جو دو نر اور مادہ ہیں ان کی بات کی گئی، یعنی اونٹ اور بکر اگلی آیت میں آیا، اور پچھلی آیت میں بھیڑ اور بکری کا تذکرہ آیا۔ تو یہ 4 جانور جن کے آگے 2 قسمیں یعنی ٹوٹل 8 وہ مکمل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے بھی سیم بات کی ہے کہ کل الذکرین حرم ام الانثیین، یعنی کیا ان مردوں کو یا عورتوں کو، ان کے جو نر یا مادہ ہیں ان کو اللہ نے کوئی حرام کیا؟ کس نے حرام کیا؟ اور ان کے جو پیٹوں کے اندر جو ماداؤں کے اندر جو بچے ہیں ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ اور آگے اللہ رب العزت فرمایا ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یعنی اگر تو یہ تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے تمہیں بتایا ہے تو تم کدھر تھے اس وقت؟ کیا اللہ رب العزت سے تم نے خود یہ سنا ہے، یا کسی رسول نے تمہیں یہ بتایا ہے، یا کوئی فرشتہ تم تک لے کے آیا ہے؟ کیسے تمہارے تک یہ بات پہنچی ہے؟ یا تم وہاں پہ حاضر تھے، اللہ نے ڈائریکٹ تمہیں کوئی چیز بتائی ہے؟ کیونکہ کسی نبی نے تو تمہیں بتائی نہیں ہے، نبی تو ان کے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایسی کوئی بات کر نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا تم تک یہ علم کہاں سے پہنچا ہے؟ تمہیں یہ وصیت کہاں سے ملی ہے کہ اللہ نے جب یہ وصیت کی تو کیا تم وہاں پہ موجود تھے؟ کیا تم نے ڈائریکٹ اصل میں اللہ سے دی ہے؟ یعنی کہنا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں واسطے کو تم لیتے نہیں ہو۔ تو یہ بڑا ہی اہم یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اس بات کو سمجھے، کیونکہ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ایک روایتی مکتب فکر ہے، یعنی جس روایتی مکتب فکر سے مراد یہاں پر وہ روایت نہیں ہے، یعنی کلچر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں، اس سے مراد ہے یعنی روایت کا علم، یعنی جس میں روایت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ حدثنا فلان کہ فلاں نے فلاں سے سنا اور اس نے فلاں سے سنا اور انہوں نے صحابی سے سنا اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ تو ایک روایت ہے، یہ تو ایک روایت ہے کہ جس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آج ایسے ہیں کہ جو 2 قسم کے لوگ ہیں، یعنی ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے یعنی درمیان میں کوئی روایت نہیں ہے، ہمیں خواب میں پتہ چلا ہے جناب، اور اس کو شریعت سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، خواب آپ کو آ سکتا ہے، خواب کے اندر اگر اللہ رب العزت کو چیز بتا دے، لیکن آپ اس کو شریعت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی اشارہ ہو جاتا ہے، ہو جائے، لیکن وہ شریعت نہیں بنے گی۔ اگر آپ کو خواب میں کوئی خاص نماز بتائی گئی ہے، وہ نماز شریعت نہیں بنے گی، کیونکہ ڈائریکٹلی آپ تک دین نہیں پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے دین کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر یہ روایت چلی ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سنا، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو آج شاہد ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے، تو لہٰذا یہ روایت کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو لوگ روایت کو دوسرے انداز میں نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنی عقل سے بات کریں گے، وہ اپنی عقل کو درمیان میں لے آتے ہیں کہ عقل کے اوپر نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس اپنی عقل کی بنیاد پہ وہ روایت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ احادیث مبارکات کا تو انکار کر دیتے، اپنی اس عقل کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ جو یعنی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ تمہیں کوئی علم دیا ہے؟ تو ڈائریکٹ علم آنے کا تو کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے، یعنی یہ تمہارا صرف ایک آئیڈیا اور ایک ایسا ایک خیال ہے کہ جو تمہارے دل میں پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا اسی چیز کو اللہ نے دلیل بنایا کہ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ کیا اللہ نے جب تمہیں یہ وصیت کی تھی تو کیا تم وہاں پہ حاضر تھے؟ یعنی ڈائریکٹ اللہ سے کیا تم نے یہ بات لی ہے؟ جو یقیناً غلط بات ہے، یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایک جھوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کہ اس سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ باندھے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے عمرو بن لحی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور، یعنی جو جانور ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی، ان سب کو کیا اسی نے چھوڑے تھے، یعنی اس نے سب سے پہلے اس طرح کچھ جانور متعین کیے کہ جناب ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، یہ ہم پر حرام ہے، ان کو کھا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا۔ تو خیر، یہ اس آیت کا جو مقصد ہے، یہ جو ہم نے آیت 144 اور 143 جو پڑھی ہے، مقصد یہ پتا چلا کہ مشرکین کے جو خود ساختہ حرام کیے ہوئے جانوروں کی حرمت کی تردید ہے، کہ اصل میں جو انہوں نے اپنے پاس سے حرام کر لیے تھے اس کی تردید اللہ نے کی ہے، کہ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ جانوروں کو انہوں نے اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور حلال کیے ہیں۔ انہیں اصل میں ان کی تردید بیان کی اور فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو ان کو حلال قرار دیا ہے، اور اگر وہ حرام کہتے ہیں تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟
اس کے اوپر ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ بات لی ہے، تو لہٰذا یہ بے بنیاد اللہ رب العزت کے اوپر ایک افتراء ہے، اللہ کے اوپر ایک جھوٹ ہے، اور اللہ رب العزت فرما دیا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے اس کے ضمنی ایک بات یہ بھی آ جائے گی، کیونکہ یہاں پر 4 چیزوں کا صرف تذکرہ کیا گیا، یعنی 4 طرح کے جانور، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے کا تذکرہ کیا گیا، تو اس حوالے سے ہرن جو ہے وہ بکری کی جنس میں داخل ہے، یعنی بعض جانور جو ہیں یہاں پر کیونکہ بنیادی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ جانوروں کی نسلوں کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے ضمناً جو ہیں آپ کو فقہ کی کتابوں کے اندر اور احادیث وغیرہ کے اندر اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، وہ یہ کہ ہرن جو ہے وہ بکری کی جنس میں داخل ہے، اور اسی طرح جو بھینس ہے، یہاں پر تو گائے کی بات ہوئی، تو بھینس وہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، تو بھینس جو ہے یا اسی طرح نیل گائے اور گورخر یعنی جنگلی جو گدھا ہے، یہ گائے اور بیل کی جنس میں سے ہے، یعنی اس کو آپ گائے یا بیل وغیرہ کے اندر شامل سمجھیں، تو اس لیے یعنی ایک چیز بتا دی، لیکن اس کیٹیگری کے اندر جو دیگر چیزیں آتی ہیں وہ بھی اس کا اصل میں معنی ہے، یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 4 ہیں، یعنی کوئی کہے کہ جناب یہاں پر بھینس کا تو کائی نہیں ہے تو لہٰذا بھینس حرام ہو گئی، نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح ہرن جو ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ وہ اسی کے بکری کے حکم کے اندر آتی ہے۔ تو یہ جانور اصل میں عرب میں اتنے موجود کیونکہ نہیں تھے، عام پائے نہیں جاتے تھے، تو اللہ رب العزت کیونکہ مخاطب کن سے ہے، وہ مشرکین مکہ سے ہے، تو لہٰذا اسی لیے اس انداز میں صرف بات کی تاکہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چوپایوں کی مشہور 4 قسمیں وہی ہیں جو یہاں پر مذکور ہیں، یہ اصل میں معروف قسمیں تھیں، اس لیے ان کا یہاں پر تذکرہ کر دیا، اور خصوصاً ان آیات کو کیونکہ انہی کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی اصل میں ایک غلط جو حرمت جو انہوں نے اپنے پاس سے بنائی تھی اس کا جواب دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اسی لیے صرف انہی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سے کوئی شخص یہ مراد نہ لے کہ جناب یہ جو ہرن ہے یا اسی طرح بھینس ہے یا نیل گائے ہے یا اسی طرح جو جنگلی گدھا وغیرہ ہے وہ حلال ہیں یا نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سب یہ چیزیں بھی ہیں یہ بھی حلال ہیں اور انہی کیٹیگریز کے انڈر ہی آتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کے تحت، اور اگلا ہمارا جو باقی جو آیات ہیں وہ اسی کے اوپر انشاءاللہ ہے، تو وہ کیا ہے، شریعت کے مقرر جو حلال و حرام جانور ہیں، کہ ایک تو وہ تھے جن کا پیچھے تذکر آیا کہ جن کو انہوں نے خود حرام قرار دے لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر سے فرمایا کہ وہ سب حرام نہیں ہیں بلکہ وہ حلال ہیں، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، اور اب اس کے اندر جو کچھ حرام ہیں وہ کیا ہیں، ان کا انشاءاللہ تذکرہ اگلی ان آیات کے اندر انشاءاللہ آتا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ ایک آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، قل، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اجدو، لا نہیں، اجدو میں پاتا، فیما اس میں جو، اوہیا وحی کی گئی ہے، اوہیا وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، یعنی میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں نہیں پاتا، محرمن کوئی حرام کیا ہوا، علی طاعم کسی کھانے والے پر، طاعم کھانے والا، ٹھیک ہے، طعام کھانے کو کہتے ہیں، اردو زبان میں یہ بولا جاتا ہے، تو طعام کھانا، اور طاعم اس کھانے کو کھانے والا، یا طعامہ وہ کھائے اسے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں، اللہ نے جو مجھے وحی کی ہے اس میں کسی ایسی چیز کو حرام نہیں پاتا، یعنی مجھے اس میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ملی کہ جس کو کوئی کھانے والا کھائے، الا سوائے کن کے، ان یکون میتتن، اب آگے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ سوائے ان چیزوں کے کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ فرمایا پہلی بات، الا سوائے اس کے، ان یکونا کہ وہ ہو، میتتن مردار، پہلی حرام چیز کیا ہے، مردار، او دمم مسفوحا، اب یہاں پر اس آیت کے اندر اس کو بھی واضح کیا گیا ہے، دوسری جگہ پر صرف دمن کی بات ہے، یہاں پر وہ واضح کر کے بیان فرمایا کہ خون، دم خون کو کہتے ہیں، اور مسفوحن بہایا ہوا، یعنی بہایا ہوا خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، او لحم خنزیر، یا پھر گوشت، لحمہ گوشت، خنزیر سور کا گوشت حرام ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، اور ساتھ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ تو انّا بے شک وہ ہے، رجسن ناپاک، یعنی وہ حرام ہے اور وہ ناپاک ہے، او فسقن، اور اگلی چیز بتائی، او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا
فسقا نافرمانی کا باعث ہو، اوہلا نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ غیر اللہ کا، یعنی ایسا چیز بھی حرام ہے کہ جو نافرمانی کا باعث ہو، اور وہ کیا ہے کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ جس پر کوئی نام پکارا گیا ہے، اوہلا نام پکارا گیا ہو، لغیر اللہ، یہاں پر بھی غیر اللہ نہیں ہے، لی ہے، یعنی لیے غیر اللہ کے لیے جس کو پکارا گیا ہو، بھی اس پر، فمن پھر جو اضطر، یہاں پر اضطر یہ لفظ کیا ہے؟ اضطرار، اردو میں ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اضطراری حالت ہم یہ لفظ بولتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ اضطرار یعنی مجبوری کی حالت، اضطراری حالت، یعنی بہت انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو وہاں پر اضطرار کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، تو وہی ہے یہاں پر فمن اضطر، پھر جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن، غیر بغیر یا نہ، باغن یعنی باغ نہ ہو وہ۔ اچھا یہ باغن کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جو باغی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان میں، ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا باغی، کہ فلاں شخص باغی ہے، تو اصل میں باغی کا معنی کیا ہے؟ اردو میں تو ایک بالکل نیگیٹو میننگ کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے کہ باغی کا معنی صرف باغی اور نیگیٹو انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں باغ یہ لفظ نیگیٹو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ جو چیز لگی ہے وہ اس کو پازیٹو یا نیگیٹو بناتے ہیں۔ باغ کا معنی ہوتا ہے چاہنا، باغ کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا۔ تو اصل میں انسان کوئی چیز چاہ رہا ہوتا ہے، کسی چیز کے لیے چاہنے کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے، تو اس لیے وہاں پر باغ کا لفظ آتا ہے۔ تو خیر اسی سے پھر آگے یہ بغاوت کا معنی بھی اسی سے نکلتا ہے کہ انسان کوئی چیز چاہنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بغاوت کر نکلتا ہے۔ تو غیر باغن یعنی بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی بغیر بغاوت کے، یعنی مجبور کیا گیا ہے، وہ اللہ کا کوئی باغی نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہے، وہ خواہش کے لیے نہیں چاہتا، یعنی وہ خود سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتا ہے، وہ کوئی مردار کھانا نہیں چاہتا ہے، یعنی باغ کا معنی وہی ہے، دیکھیے اصل چاہنا، یعنی وہ کھانا نہیں چاہتا ہے، غیر باغن وہ چاہتے ہوئے نہ کرے، اس کی خواہش نہ ہو، اس کو یہ پسند نہ ہو، ولا عادن اور نہ ہی عادن، نہ ہی وہ اس کا عاد ہو، اور اسی سے اردو زبان میں ہم عادی بھی کہتے ہیں، یعنی حد سے تجاوز کر دینے والا، حد سے جو عاد ہے یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی وہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ فإنَّ پھر بے شک ربک آپ کا رب غفور، یعنی اگر تو وہ اس معاملے میں مجبوری کی حالت میں یہ کرتا ہے، غیر باغن نہ ہی چاہتے ہوئے، نہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے، تو فإنَّ ربک تو بے شک آپ کا رب غفور وہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ تو یہ ایک آیت ہم نے تلاوت کی، اس حوالے سے اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اپنے بندے اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان کافروں سے جو اللہ کے حلال کو اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ جو وحی الہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو حرام صرف ان چیزوں کو کیا گیا ہے جو میں تمہیں سناتا ہوں، یعنی جو قرآن مجید کے اندر وحی کے ذریعے مجھ تک آیا ہے میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں، صرف انہی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ جو تم اپنے پاس سے بناتے ہو وہ چیزیں تو نہیں ہیں، اس میں وہ چیزیں حرمت والی نہیں جن کی حرمت کو تم رائج کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی من مرضیاں ہیں، کسی کھانے والے پر حیوانوں میں سے سوائے ان جانوروں کے جو بیان ہوئی ہیں کوئی بھی حرام نہیں ہے۔ تو یہ ایک عمومی طور پر یہاں پر یہ بات آ گئی کہ جن چیزوں کو تم حرام کر رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے، بلکہ میں تو ایسی کوئی چیز نہیں پاتا ہوں کہ اللہ نے ان کو حرام کیا گیا ہو، یعنی علم تو میرے پاس ہے، وہی تو میرے پاس آتی ہے، اللہ رب العزت نے مجھ پر وحی کی ہے، یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے علم مجھے دیا ہے، تو لہٰذا مجھ سے پوچھا جائے گا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی جائے گی، ان کی وحی کی طرف دیکھا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑا ہی اہم نقطہ ہمارے لیے ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیت کے حوالے سے بات کی کہ جو لوگ اپنی کسی دلیل کے اوپر یا کسی فقہی مسئلے کے اندر لڑ جھگڑتے ہیں تو اس کے اندر بڑا واضح انداز ہے، واضح کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے اندر تنازع پایا جاتا ہے، لوگوں کا اختلاف موجود ہے، تو سمپل سی بات اس کو وحی کے اندر دیکھا جائے کہ کیا وحی میں یہ موجود ہے یا نہیں ہے، اور وحی کے اندر کیا ہے، وحی کے اندر دونوں ہی چیزیں شامل ہیں، جو بارہا ہم بات کر چکے ہیں کہ وحی کے اندر مطلوب اور غیر مطلوب یعنی وحی خفی اور وحی جلی دونوں ہی شامل ہیں، اس کے اندر قرآن اور حدیث دونوں ہی شامل ہیں کہ اللہ رب العزت نے دونوں ہی کو وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ہی نے سکھلائے اور بتلائے۔ ہاں قرآن مجید کے اندر الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہیں، انداز بھی اللہ رب العزت کا ہے، اور ایز اٹ از وہی چیز ہے، اور جبکہ جو وحی جو غیر مطلوب ہے یعنی حدیث ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں
اللہ کے پیارے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ان کو واضح کر کے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہے، ان کا بیان ہے اصل میں وہاں پر۔ تو خیر، تو یہی اصل میں حرام کرنے والی چیز ہے اور یہی حلال کرنے والی چیز ہے۔ وہی کو دیکھا جائے گا، وہی کے اوپر پرکھا جائے گا۔ چیزوں کو اپنی عقل کے اندر یا اختلاف کے اندر جب کوئی شخص آ جائے تو اپنی عقل کو چھوڑ دیا جائے، اختلاف کو چھوڑ دیا جائے اور وہی کی طرف جایا جائے۔ جو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تو نہیں اس چیز کو دیکھتا وہی کے اندر، یعنی دیکھیں اس کو چیک کدھر کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کو خود حکم دیا جا رہا ہے کہ جو چیز یہ لوگ حرام یا حلال ٹھہرا رہے ہیں آپ اس کو کہاں پر چیک کریں، وہی کے اندر چیک کریں۔ تو مجھے تو کوئی ایسی وحی نہیں دی گئی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کسی چیز کو حرام قرار دیا ہو، تو لہٰذا پھر تم جو حرام قرار دے رہے ہو وہ کیسے کر رہے ہو؟ تو لہٰذا وہی چیزیں حرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ چاہے قرآن کریم کے اندر آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئیں، صرف وہی حرام ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا جو پہلی چیز جو ہے حرام وہ کیا ہے؟ یکونا میتتن، وہ کیا ہوگی؟ وہ میتا، وہ میت یعنی جو مردار ہے وہ ہوگی۔ تو مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے، یعنی اصل میں کیا ہے؟ وہ حلال جانور، حلال مرغی ہے، بکری ہے، یا جیسے پیچھے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جانور وہ حلال ہے جو بغیر ذبح کے، ذبح نہیں کیا گیا، اس کو طبعی طور پر مر گیا، یعنی ویسے ہی ایک دم مر گیا، آپ صبح اٹھے دیکھا مرا ہوا ہے، یا حادثے سے مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، حتیٰ کہ آپ شکار کر رہے تھے تو وہ چیز آپ کے اگر تیر لگنے سے وہ نہیں مرا بلکہ تیر کی سوٹی لگنے سے مرا ہے، تیر کی جو سٹک ہے اگر اس سے مرا ہے تو یہ ہٹ سے مرا ہے، یہ بھی اصل میں مردار کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر تیر لگ کے مرا ہے تو وہ آپ نے شکار کیا، یعنی وہ شکار ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور طریقے سے ہٹ کرنے سے کوئی چیز مرتی ہے یا اسی طرح کوئی پتھر لگنے سے مرتی ہے تو وہ چیز جو ہے وہ مردار تصور کی جائے گی، یعنی جو شکار نہ ہو۔ تو خیر جو حادثے سے مر جائے یا شرعی طریقے کے خلاف اگر ذبح کیا گیا ہو اس طریقے سے اگر وہ چیز کوئی مر جائے، یا مثلا جان بوجھ کر تیز دھار آلے کی ایک ہی ضرب سے گردن جدا کر دی جائے، یعنی زور سے ایک تیز دھار، یعنی سمجھے آپ کے ہاتھ میں وہی بودا ہے یعنی جسے کاٹتے ہیں، لیکن اس سے کاٹنے کی بجائے آپ نے کیا کیا؟ اس کو مارا ہے زور سے اور اس سے وہ مر گیا ہٹ لگنے سے، چوٹ لگنے سے، یا سخت گرم پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے یا کرنٹ وغیرہ کے ذریعے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے۔ شرعی ذبیحہ یا شکار کے علاوہ سب مردار ہیں اور حرام ہیں، یعنی ان کو مردار تصور کیا جائے گا کہ یہ مرے ہیں، یہ مردار ہیں، یہ ذبح نہیں ہوئے اصل میں، لہٰذا یہ حرام ہے۔ ہاں ایک ان میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، حدیث کے اندر یہ ضرور بات آتی ہے کہ ایک عورت، ایک شخص کی جو ہے بکری مر گئی اور اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں یقیناً وہ مر گئی ہے، وہ ویسے تو حرام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی کھال اتار دی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اور لوگوں نے اس کی کھال کو اتارا اور ایک عرصہ اس کو یعنی اس کی بنا لی انہوں نے، جس کے اندر پانی مشق بنا لی اور اس کو استعمال کرتے رہے، تو یہ کام جو ہے وہ جائز ہے۔ خیر یعنی اس کی کھال یا ویسے اس کو دوسرے یعنی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز فرمائی او دمم مسفوحا، یعنی خون جو بہایا جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی زندہ کا یا ذبیحہ کا وہ خون جو ہے وہ چاہے زندہ ہو یا ذبیحہ ہو، جو خون بہا ہے تو خون جو ہے اس کو پیا نہیں جا سکتا، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ حرام ہے۔ البتہ جسم کے ساتھ لگا رہ جانے والا خون یا کلیجی اور تلی، یعنی جسم کے ساتھ لگا رہ جانے والے خون سے مراد کیا ہے کہ آپ نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بوٹیوں کو کچھ نہ کچھ خون تو لگا ہوتا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں، آپ دھوئیں اپنے طریقے سے، لیکن جو اگر لگا رہ جائے تو وہ ظاہر ہے وہ یعنی وہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے اتنا کیا ہے۔ یا اسی طرح کلیجی ہے جو خون ہی سے بنتی ہے، یا تلی ہے تو یہ بھی حلال ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ کلیجی اور تلی بہایا ہوا خون نہ ہونے کی وجہ سے حلال ہیں کیونکہ یہ بہتا نہیں ہے، یعنی اس لیے دیکھیں کتنا بہترین اللہ رب العزت نے لفظ بہترین استعمال کیا، فرمایا دمم مسفوحا، جس سے ہم تک یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف خون کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بہتے خون کی بات ہو رہی ہے۔ کلیجی میں خون بہ نہیں رہا ہے، ایک جگہ پہ وہ لوتھڑے کی شکل میں ہے، تلی میں بھی ایسے ہی ہے، تو لہٰذا وہ حلال ہے، لیکن بہ رہا ہو خون تو وہ حرام ہے۔ یا اسی طرح او لحم خنزیر فإنہ رجس، تو یہاں پر تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، سب جانتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے، لیکن وجہ بھی بتا دی کیوں، فإنہ رجس، کہ وہ ناپاک ہے، گندا ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے اور بے غیرتی میں بدترین جانور ہونے کی وجہ سے کھانے والوں میں اس کی تاثیر کی بنا پر مانوی طور پر یہ سراسر گندگی ہی ہے، تو اس لیے اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اس طرح او فسقن احل لغیر اللہ بھی، تو چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی، یہاں پر 4 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔
پہلی چیز کیا؟ یکون میتتن، وہ میتا ہو، مردار ہو، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون حرام ہے. لحم الخنزیر جو ہے وہ حرام ہے. کس وجہ سے؟ رجس کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے. اور جو غیر اللہ کے لیے جس کو پکارا جائے، غیر اللہ کے لیے اس کو پکارا جائے، تو یہ ایک فسق ہونے کی وجہ سے، نافرمانی ہونے کی وجہ سے یہ بھی حرام ہے. تو یہاں پر جو او فسقن ہے اس کا عطف مفسر کہتے ہیں کہ وہ لحم خنزیر اس کے اوپر ہے، یعنی لحم خنزیر بتایا. تو جس طرح وہ ایک حرام چیز ہے، اسی طرح یہ جو نافرمانی والا کام، غیر اللہ کے لیے کوئی چیز چاہے وہ حلال تھی، جیسے مرغی ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی بکری ہے، وہ ہے حلال، لیکن لی غیر اللہ کر دیا، اس کو غیر اللہ کے نام پر پکار لیا گیا، تو لہٰذا وہ بھی فسق ہو گئی، وہ بھی اس کے اندر نافرمانی ہو گئی، لہٰذا وہ بھی حرام ٹھہرائی گئی ہے، ویسے ہی جیسے خنزیر حرام ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کا عطف جو ہے وہ خنزیر کے اوپر ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے. اور فسقن کا معنی اللہ کی فرمانبرداری سے نکل جانا ہے، یعنی اللہ نے جو فرمایا اس کو تو نہیں لحاظ کیا گیا. اللہ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اور اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، دونوں ہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ نام بسم اللہ پڑھا ہے لیکن کس کے لیے ذبح کیا ہے؟ جناب یہ امام بری کے نام پر فی الحال یہ ذبح کیا، یہ داتا ہجویری کے نام پر ذبح کیا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے نام کی نظر و نیاز ہے، یہ امام حسین کی نظر و نیاز ہے. نہیں، یہ کسی شخص کی بھی، چاہے وہ کتنا ہی رتبے والا ہو، کتنی ہی منزلت والا ہو، کتنا ہی صالح ہو، لیکن اللہ کے علاوہ فرمایا لی غیر اللہ، جو بھی اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ ہے، جو اللہ کا غیر ہے، جو اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کے لیے، لی کا معنی کیا ہے؟ لیے. اگر اس کے لیے اور کیا کہہ رہے وہ اوہلا کا معنی کیا ہے؟ اوہلا کا معنی ہے آواز بلند کرنا، یعنی کسی جانور پر اگر کسی غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جو ہے لیا جائے کہ یہ فلاں کے لیے میں کر رہا، تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے مقصود غیر اللہ کو راضی کرنا ہے. وہ راضی، یعنی مقصد پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں گے، اس لیے ایسے جانور کو ان کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں لوگ. تو اس پر چاہے وہ بسم اللہ ہی پڑھیں تو بھی وہ حرام ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے، اور نیت کا اظہار خود ان کی زبانی وہ انہوں نے کر دیا ہے. تو لہٰذا جب نیت ہی خالص نہیں رہی ہے تو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خیر، اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایک چیز ایکسیپشن ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں تو حرام، چاروں چیزیں بتا دی، یہاں پر بھی 4 چیزیں بیان کی اللہ نے، میتا، دم مسفوحہ، لحم الخنزیر اور فسقن اوہل لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں حرام قرار دے کر فرمایا ایک ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ فمن اضطر غیر باغ، اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں ہو، مجبور کر دیا جائے، مجبوری کی بنا پر ان حرام چیزوں کو کھا لے. ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ غیر باغ، یعنی اس کا چاہنے والا نہ ہو، یعنی اس کا شوقین نہ ہو کہ حرام ہی اس کو پسند ہے، اس کو یہی چیزیں پسند ہیں. نہیں، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی اس کے اوپر حد سے تجاوز بھی نہ، یعنی جتنی ضرورت ہے صرف اتنا ہی لے، یعنی جس سے جان بچ سکتی ہو. مجبور ہو گیا نا، جتنا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تمہیں کھانا ہی پڑے گا ورنہ تمہیں گولی مار دیں گے، یا جو بھی کوئی ایسا اگر مجبوری آ جاتی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے صرف اتنا، اسے حد سے تجاوز نہ کرے. تو پھر اس کے لیے یہ اللہ رب العزت نے ایک ایکسیپشن رکھی ہے، اور اگر وہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو یہ حد سے تجاوز ہوگا، اور اگر حد سے نہ بڑھے تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ، کہ اگر اس نے ایسا کام کر بھی لیا تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ بخشنے والا ہے، رحیم، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے، ہم یہ پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 173 میں صراحت بھی فرما دی تھی، فرمایا فلا اسم علیہ، کہ اگر وہ ایسا کر لے تو اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ اس نے کر دیا ہے کیونکہ وہ مجبور کر دیا گیا تھا. اچھا، اب یہاں تک تو یہ آیات جو ہم نے تلاوت کی آج، تو الحمدللہ اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی. اب اسی حوالے سے اہم کچھ باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے سامنے یہ چیزیں 4 آئی ہیں، تو اس آیت پر جو ہے ایک اشکال وارد ہوتا ہے، یعنی ایک اس کے اندر ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے، ایک اشکال آتا ہے اس میں کہ حرام چیزیں تو ان کے علاوہ بھی ہیں، یعنی یہاں پر تو صرف 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، حرام تو ان کے علاوہ بھی ہیں جن کا تذکرہ خود قرآن میں ہے، لیکن اللہ نے ان کا تو یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا. اور اوپر اللہ نے کیا فرمایا، اور یعنی وہ 4 چیزوں کے علاوہ کیا ہیں؟ مثلا اللہ نے خمر کی بھی بات قرآن مجید میں ہی کی ہے، جیسے نشاور جو چیزیں ہیں کہ وہ بھی حرام ہیں. اسی طرح درندے وغیرہ کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں کیا کہ وہ بھی حرام ہے. پھر یہ فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی طرف کی ہوئی وحی میں ان کے علاوہ کسی کھانے والی پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا؟ یعنی یہاں پر تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، صرف یہی چیزیں حرام ہیں.
تو یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، جو 4 یہاں پر اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ میرے پاس جو وحی ہے اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن جو کریٹ ہوتی ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اصل میں اس کا جواب جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 173 کی تفسیر میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو خیر اس کو ہم یہاں پر دہرانا اور اس کے اندر کچھ اضافے ہیں وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ تو خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ دراصل اس زمانے کے مشرکین کے لحاظ سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام کر رکھا تھا، اور مذکورہ بالا چاروں چیزوں کو وہ حلال سمجھتے اور کھاتے تھے۔ یعنی جن کو اللہ نے یہاں پر حرام 4 چیزوں کو کہا ہے نا، میتا یعنی مردار کو، بہے ہوئے خون کو، خنزیر کو، یا اللہ کے علاوہ جو ذبح کیا گیا ہو جس پر نام پکارا ہو اس چیز کو۔ یہاں پر تو ایون ذبح کا بھی دیکھیے تذکرہ نہیں ہے، الا لغیر اللہ، یعنی جو جس پر نام پکارا گیا ہو اللہ کے علاوہ کا، یعنی چاہے وہ ذبح والی چیز نہ بھی ہو تو اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو اس زمانے میں وہ حلال سمجھتے تھے۔ تو کیونکہ اصل میں ٹارگٹ وہ ہیں، کیونکہ اصل میں ان کے جواب کا رد کیا جا رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ میری وحی میں تو تمہاری حرام کردہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یعنی تم ان کو حرام کہہ رہے ہو، میری وحی میں تو حرام نہیں ہے، میری وحی میں تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ یعنی انہوں نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا آپ دیکھ لیجئے پیچھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر جو ہے نا، وہ اگر جو زندہ بچہ پیدا ہو پیٹ کے اندر، جو زندہ بچہ ہے تو وہ عورتوں کے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں یہ بزرگ کے لیے یا فلاں جو ہے بت کے لیے اس کو ہم نے مخصوص کر دیا، اب یہ ہمارے اوپر حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، اس کے اوپر سواری نہ کرے۔ تو ان لوگوں نے اپنے اوپر کئی چیزیں حرام کی تھیں، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا ہے کہ میں ان کو، یعنی تم جن کو حرام کہہ رہے ہو وہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ جو ہے جن کو تم حلال سمجھتے ہو ان میں سے یہ حرام ہے، یعنی تم ان کو حلال سمجھ رہے ہو جبکہ ان کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا اصل میں جواب ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات کے اترنے تک یہی چیزیں حرام تھیں، یعنی ایک پہلا جواب تو یہ کہ یہ اصل میں ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی ہے، اسی لیے ان 4 چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے جن کو مشرکین حلال سمجھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ ان آیات کے اترنے تک یہی چیزیں حرام تھیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کئی چیزیں حرام فرمائیں، یعنی جو دیگر چیزوں کا تذکرہ ہمارے پاس آتا ہے قرآن و سنت کے اندر، یہ دونوں بعد میں حرام کی گئیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مزید کئی جانوروں کو حرام قرار دینا ثابت ہے، جن میں سے ہم جو ہے نا چند انشاءاللہ یہاں پر بنیادی جو بیسکس جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو حرام و حلال سے متعلق قرآن و حدیث میں ان 4 چیزوں کے علاوہ جو بنیادی احکام بیان ہوئے ہیں وہ یہ، یعنی بنیادی ہم باتیں کر رہے ہیں، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ جناب آپ نے صرف یہی کہا تھا تو اس میں تو یہ بھی چیز تھی، یعنی یہ صرف ایک بیسکس اور مختصراً ہم بات یہاں پر انشاءاللہ کریں گے۔ تو نمبر 1 اس میں کیا ہے کہ سمندر کا ہر جانور، خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو، وہ تو حلال ہو گیا۔ اور مراد اس سے پانی میں رہنے والے وہ جانور ہیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں لیکن کچھ جانور جو ہیں وہ جو پانی میں بھی رہ لیتے ہیں اور باہر بھی رہ لیتے ہیں اور باہر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی پانی کے علاوہ بھی وہ باہر زندہ رہ سکتے ہیں، جیسے کچھوا ہے، مگرمچھ وغیرہ ہے۔ تو اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں، تو وہ اصل میں حرام ہے۔ ہاں جو صرف سمندر کے اندر رہتا ہو، جو باہر آئے تو مر جائے، جیسے ہر طرح کی مچھلیاں ہیں اور کئی اور آکٹوپس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، تو وہ سب جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اسی طرح نمبر 2 خشکی کے جانور۔ اچھا یہ پہلی تو سمندر کے جانوروں کی بات ہوگی۔ اب جو خشکی کے جانور ہیں ان کو اصل میں سمجھ لیں کیونکہ زیادہ واسطہ ہمارا ان سے پڑتا ہے۔ تو خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا سے مراد یعنی جس کے جو کینائن دانت ہوتے ہیں، نوکیلے دانت ہوتے ہیں، جو دانتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے چیڑ پاڑ کرتا ہے، یعنی جسے ہم درندے کہتے ہیں، یعنی ہر درندہ، اور پنجے سے شکار کرنے والا ہر پرندہ، یعنی دانتوں سے کچلی والا ہر درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا ہر پرندہ وہ حرام ہے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں حرام ٹھہرے۔ تو نمبر 1 تو یہ خشکی والے ہو گئے۔ نمبر 2 جن جانوروں یا حشرات کو رسول اللہ نے نام لے کر حرام قرار دیا ہے، یعنی وہ جانور جن کا نام لیا ہے، یعنی ایک تو ہو گئے نا کیٹیگرائزیشن کر دی کہ کچلی والے جانور ہیں یا اسی طرح پنجے سے شکار کرنے والے، تو نام نہیں لیا بلکہ ایک کیٹیگری بتا دی، اس کے اوپر جو بھی فٹ ہوتا ہے وہ سب حرام ہو گئے۔ نمبر 2 جن کا اللہ کے نبی نے نام لیا ہے، حدیثوں کے اندر نام آئے، نام لے کر حرام قرار دیا، مثلا گھریلو گدھے کو حرام قرار دیا، جیسے بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں میں ہے،
یا وہ جانور جنہیں یعنی گھریلو گدھا، یعنی سمجھ لیجئے گھروں کے اندر جو گدھے ہوتے ہیں، گھروں سے مراد یہ جو یہ گدھا گاڑی وغیرہ کے آگے جو لگے ہوتے ہیں، یعنی جو عام علاقے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو گدھے ہم استعمال میں لاتے ہیں تو وہ گدھے تو وہ حرام ہیں، جبکہ جو جنگل کے اندر جو جس کے اوپر لکیریں ہیں یا جنہیں کہہ لیں کہ جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے، جنگلی گدھا وہ حلال ہے، بخاری کی ہی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے۔ خیر، تو گھریلو جو گدھا ہے وہ حرام ہے، یا پھر وہ جانور جنہیں جہاں ملے مار دینے کا حکم ہے، یعنی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جدھر ملے مار دو، مسلم کی حدیث میں ہے، تو جیسے سانپ، مسلم کی حدیث میں سانپ کا تذکرہ ہے، اسی طرح بخاری کی حدیث میں جو ہے بچھو کا، چھپکلی کا، کوے کا، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا وغیرہ ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یعنی کون سی چیزیں ہیں؟ یہ سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کوا ہے، چیلیں جو ہوتی ہیں اس طرح، یعنی جن کو انگلش میں کائٹ بولتے ہیں، چوہا، اس طرح کاٹنے والا کتا، تو یہ ساری جو چیزیں ان کا نام لے کر بیان فرما دیا، تو لہٰذا یہ بھی حرام ٹھہری، یہ بھی حرام ہے، ان کو نام لے کے فرمایا کہ ان کو مار دیں جہاں بھی ملے۔ اس طرح 4 وہ جانور جنہیں مارنے سے منع فرمایا تو وہ بھی حرام ہو گئے، کہ ان کو فرمایا کہ ان کو نہیں مارنا ہے، مثلا مینڈک، وہ حلال نہیں ہوئے، یعنی یہ ہم نہیں بات کریں کہ وہ حرام نہیں ہے تو اس کا مطلب حلال ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، یعنی وہ مارنے سے منع کر دیا تو یعنی حرام ہو گئے، وہ منع کر دیا، ظاہر ہے جب ماریں گے نہیں تو کھا کیسے سکتے ہیں، تو وہ حلال نہیں ہوئے ہیں، اصل میں کیا کر دیا، ان کو حرام کر دیا، یعنی ان کو مارنے سے منع فرما دیا۔ مثلا مینڈک ہے، شہد کی مکھی ہے، مینڈک، شہد کی مکھی، اس طرح چیونٹی اور ہدہد اور چھوٹی چڑیا، چیونٹی، ہدہد اور چھوٹی چڑیا وغیرہ، ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی ان کو مارنے سے منع فرمایا کہ ان کو نہ مارا جائے۔ اسی طرح 5 جو ایک اور کیٹیگری ہے جن کو کہتے ہیں جلالہ، یعنی وہ جانور جن پر جلالہ کا حکم ہے، تو جلالہ کا حکم والے جانور کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ جو اتنا مردار یا گندگی کھاتے ہیں کہ ان کے گوشت سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی جانور کسی ایسی جگہ پر اس کو پالا گیا ہے کہ وہ مردار ہی کھاتا ہے اور وہ گندگی ہی کھاتا ہے، گند کے اندر ہی چگتا ہے، گند ہی کو کھاتا ہے، تو ان کے گوشت کے اندر سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور احادیث کے اندر سنن ابو داؤد وغیرہ کے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ چاہے اونٹ ہے تو ایسا اونٹ جو گندگی کے اوپر ہے اور اس کے گوشت سے بو آنی شروع ہو جائے گی، آ چکی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی کھانا حرام ہے، لیکن یہ وقتی حرمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقتی حرمت ہے، وقتی طور پہ حرام ہے، یہ قطعی حرمت نہیں ہے کہ ہمیشہ حرام ہے، نہیں۔ اگر اس کو آپ اچھے پھر نیچرل ماحول کے اندر لے جائیں، وہ نارمل چیزیں کھانا شروع ہو جائے اور ایک وقت کے بعد وہ پھر اب ایک اچھا، یعنی کہہ لیں اس کے اندر صفائی ہو گئی، اب وہ رجس نہیں رہا، اب وہ گندگی نہیں رہی ہے، وہ بو چلی گئی ہے، تو اب وہ حلال ہے، یعنی ایک وقت اس کو گزار لیا تو وہ حلال ہو گئے۔ اسی طرح مذکورہ جانوروں کے علاوہ، یعنی جتنے کے پہلے تذکرہ ہو گیا ہے، ان کے علاوہ ہر وہ جانور جو شریعت کے بتلائے ہوئے قانون، تجربے یا طب سے اس کا باعث ضرر ہونا یا اس کا غلیظ یا نجس ہونا ثابت ہو، یعنی جو بیسکس اللہ نے بتا دی ہے نا، وہ بیسک کیا ہے کہ آپ کے لیے باعث ضرر ہے، یا اسی طرح جو غلیظ ہے، تو جیسے پیچھے جلالہ کا حکم آ گیا، تو کوئی بھی چیز جس کا یہ ثابت ہو جائے اس طریقے سے، جیسے آج سائنٹیفکلی تجربوں کے ذریعے سے، میڈیکل ٹیسٹنگ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس فلاں کے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی جانور ویسے حلال ہے، جیسے گائے، بکری وغیرہ حلال ہے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر کوئی ایسا وائرس ہے کہ جس کے کھانے سے آپ بھی مر جائیں گے، اس کے اندر کوئی ایسا پیراسائٹ ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر سے کہ وہ آپ کے لیے بھی موت کا سامان بنے گی، تو لہٰذا وہ بھی حرام ہے۔ اور دلیل اس کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 ہے، اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہارے لیے کیا حلال کیا ہے؟ طیبات، ہر جو طیب چیز ہے، جو پاکیزہ چیز ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور جتنی بھی خبائث چیزیں ہیں جو طیب نہیں ہیں، جن کے اندر کوئی ضرر ہے، وہ تمہارے لیے حرام اللہ نے کر دی ہیں۔ تو لہٰذا یہ چند صرف کیٹیگرائزیشن کر کے آپ کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں حرام کردہ چیزوں کے علاوہ باقی سب چیزیں حلال ہیں، یعنی اس میں آخری نقطہ یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حرام قرار دی ہے، جن کا 4 کا تذکرہ اس آیت کے اندر آیا، آیت نمبر 145 میں، اور مزید جو احادیث کے اندر ہم نے بات چیت کی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ نے حرام قرار دی ہیں، جبکہ اس کے دیگر جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جتنی چیزیں حرام ہو گئیں یہ چند ہیں، اور زیادہ چیزیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جناب یہ ہمارے اسلام جو ہے، اسلام کے اوپر جو اعتراض اٹھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ نہیں، ہر چیز کو حرام نہیں کہا، چند چیزیں حرام اور باقی سب حلال، یعنی حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں سے چند چیزوں کو حرام قرار دیا، اور وہ بھی کیوں؟ تاکہ آپ طیب کھا سکیں، تاکہ آپ اچھی چیز کھائیں،
تاکہ آپ خبائث سے دور رہیں. اس کے پیچھے لاجک بھی ہے، اس کے پیچھے عقل بھی ہے، اور اس کے پیچھے حکم بھی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں جو ہمارے سامنے سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں. تو سب سے پہلا سوال ہمارا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو کہ تم خطوات شیطان کی اتباع نہ کرو. تو کس عمل کو یہاں پر شیطان کی اتباع کہا گیا ہے؟ وہ کون سا عمل تھا جس کو کہا گیا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو؟ اس طرح ثمانیۃ ازواج، یعنی 8 جوڑے یہاں پہ بات آئی. تو یہ 8 جانور جو ہیں وہ کون کون سے 8 جانور ہیں؟ یہ 8 جانور جو ہیں وہ کون سے ہیں اصل میں؟ تو ان کا اگر تذکرہ ہو جائے کہ وہ 8 جانور کون سے ہیں. اسی طرح فرمایا کُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہ آیت ہم نے پڑھی کہ میں یعنی اس جو مجھ پر وحی کی گئی اس میں تو میں ایسی کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں. تو آیت میں کتنی چیزیں حرام بتائی گئیں، یعنی جن حرام کا یہاں پر بات ہوئی نا کہ میں تو کچھ نہیں حرام پاتا اس کے اندر، تو وہ حرام چیزیں جو ہیں وہ کتنی بیان کی گئی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اگر وہ بھی بتا دیں. اس طرح أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، تو اس سے کیا مراد ہے اصل میں؟ تو اس کی جو وضاحت ہم نے کی یہاں پر، تو اس سے اصل میں مراد کیا ہے. اور اسی طرح فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، تو یہاں پر غیر باغ اور ولا عاد، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آئی، تو اس سے مراد اصل میں کیا ہے. اسی طرح اگلا آخری سوال ہے کہ احادیث میں جو خشکی کے کن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے؟ احادیث کے اندر جو ہم نے آخر میں تذکرہ کیا، تو کن جو ہیں خشکی کے جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.